الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند ابو انس کے پاس آئیں اور کہا، آج میں ایسی خبر لائی ہوں جو تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ ابو انس نے کہا، تم اس دیہاتی کے پاس سے ہمیشہ ایسی خبریں لاتی ہو جو مجھے پسند نہیں آتی۔ حضرت ام سلیم نے کہا، تھے تو وہ دیہاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں پسند کر کے نبی بنایا ہے۔ ابو انس نے کہا، اچھا، کیا خبر لائی ہو؟ حضرت ام سلیم نے کہا، شراب حرام کر دی گئی۔ ابو انس نے کہا، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی، یعنی میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ اور ابو انس حالت شرک میں ہی مرا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک کافر تھے، حضرت ام سلیم کے پاس شادی کرنے کے ارادے سے آئے۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا، جب تک تم مشرک رہو گے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، جو تم کہہ رہی ہو وہ تم چاہتی نہیں ہو۔ حضرت ام سلیم نے کہا، میں کیا چاہتی ہوں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا، تم سونا اور چاندی لینا چاہتی ہو۔ مشرک ہونے کا بہانہ تو تم ویسے ہی کر رہی ہو۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں تمہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر گواہ بناتی ہوں کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تم سے اسلام پر راضی ہو جاؤں گی اور مہر کا مطالبہ نہ کروں گی، یہ اسلام ہی مہر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، میرا یہ کام کون کرے گا؟ حضرت ام سلیم نے کہا، اے انس، اٹھو اور اپنے چچا کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں اٹھا اور ابو طلحہ بھی اٹھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ پھر ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گفتگو سن لی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو طلحہ ہیں، ان کی پیشانی پر اسلام کی رونق ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پر ہی ان کی شادی حضرت ام سلیم سے کر دی۔ حضرت ام سلیم سے ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ چلنے لگا اور والد کو اس سے بہت پیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت ابو طلحہ جب گھر آئے تو انہوں نے پوچھا، اے ام سلیم، میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ حضرت ام سلیم نے کہا، پہلے سے بہتر ہے۔ یہ غلط نہیں کہا، اس لیے کہ مومن کی حالت مرنے کے بعد دنیا سے بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ام سلیم نے کہا، آج آپ نے دوپہر کے کھانے میں دیر کر دی تو کیا آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے؟ فرماتی ہیں، پھر میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا اور میں نے ان سے کہا، کچھ لوگوں نے ایک آدمی سے کوئی چیز بطور عاریت لی، پھر وہ عاریت ان کے پاس کچھ عرصہ رہی اور عاریت کے مالک نے آدمی بھیج کر اس عاریت کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنی عاریت واپس لے لی، تو کیا ان لوگوں کو اس پر پریشان ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا، نہیں۔ حضرت ام سلیم نے کہا، تو پھر آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کو اللہ نے دیا تھا، اب اسے واپس لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا، وہ اندر کوٹھڑی میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اندر جا کر اس بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلیم کی ساری بات بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے،
سلیم نے چونکہ اپنے اس بیٹے کے مرنے پر صبر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں ایک اور لڑکے کا حمل شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت سلیم کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اپنی والدہ سے جا کر کہو کہ جب تم اپنے بیٹے کی ناف کاٹ لو تو اسے کچھ چکھانے سے پہلے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ حضرت سلیم نے وہ بچہ میرے بازوؤں پر رکھ دیا اور میں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بچے کو رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 3 اجوا کھجوریں لاؤ۔ چنانچہ میں 3 کھجوریں لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گٹھلیاں نکال کر پھینک دی اور پھر انہیں اپنے منہ میں ڈال کر چبایا اور پھر اس بچے کا منہ کھول کر اس میں ڈال دی۔ بچہ انہیں زبان سے چوسنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ انصاری ہے، اس لیے اسے کھجور پسند ہے۔ پھر فرمایا، جا کر اپنی والدہ سے کہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بیٹے میں برکت عطا فرمائے اور اسے نیک اور متقی بنائے۔ بزار کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے پیام کے جواب میں کہا، کیا میں آپ سے شادی کر لوں، حالانکہ آپ ایسی لکڑی کی عبادت کرتے ہیں جس سے میرا فلاں غلام گھسیٹے پھرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ گھر سے باہر گئے تو پیچھے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے واپس آ کر پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ حضرت سلیم نے کہا، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پھر حضرت سلیم نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا۔ حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا اور بعد میں ان سے صحبت بھی کی۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت سلیم نے کہا، بچے کو دفن کر دو۔ صبح کو آ کر حضرت ابو طلحہ نے ساری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے آج رات صحبت کی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کی صحبت میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے فرمایا، اسے حفاظت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضرت سلیم نے بچے کے ساتھ مجھے کھجوریں بھی دی۔ میں اس بچے کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو لیا اور فرمایا، کیا اس بچے کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کھجوریں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر انہیں چبایا اور انہیں اپنے منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں تالو پر لگا دیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی نے کہا، میں نے اس بچے کے 9 بیٹے دیکھے جو سب قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔